السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میت کے ذمے قرض یا کسی کا مالی مطالبہ ہو، جلد از جلد ادا کریں کہ حدیث شریف میں ہے میت اپنے دین میں یعنی قرض میں گرفتار رہتی ہے، اور ایک روایت میں ہے اس کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک دین یعنی قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو، اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً کوئی حرج نہیں۔ ناگہانی موت سے، اچانک موت سے کوئی مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن وغیرہ ملتوی رکھیں۔ ہو سکتا ہے یہ سکتہ ہو جو طول پکڑ گیا ہے۔ سکتہ کا معنی ہے کہ آدمی کا بدن بے حس و حرکت ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ مر گیا ہے، اس لیے جب تک موت کا یقین نہ ہو کفن دفن ملتوی رکھیں۔ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر عورت مر گئی بچہ پیٹ میں زندہ ہے تو بائیں طرف سے پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالیں گے، اور اگر بچہ مر گیا اندر عورت کی جان پر بنی ہوئی ہے تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے گا، اور اگر بچہ زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو بچے کو کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست و احباب کو موت کی اطلاع دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی، اور میت کے لیے دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے، اور چارپائی یعنی پلنگ تخت کرسی وغیرہ پر بیٹھے تو اس کی ممانعت بھی نہیں یعنی منع نہیں، لیکن نیچے بیٹھنا افضل ہے۔ جس گھر میں موت ہو جائے وہاں چولہا جلانا، کھانا پکانا شرعاً یعنی شرعی نقطۂ نظر سے شریعت کی نظر میں منع نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ ہاں چونکہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں، اس لیے یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے اور انہیں اصرار کر کے کھلایا جائے، نہ دوسرے دن بھیجیں، نہ گھر سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھیجیں، نہ اور لوگ اس میں سے کھائیں۔ لیکن ابھی معاملہ الٹا ہے کہ میت کے یہاں ہی دعوت ہوتی ہے اور لوگ سب وہیں جا کر کے کھاتے ہیں۔ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر کھانا بھیجنا سنت ہے پہلے دن، کیونکہ وہ لوگ غم میں رہیں گے۔ اب ان لوگوں کے لیے پکانے کا بار بوجھ ڈالنا یہ نامناسب ہے، بلکہ آج تو ایسا ہے کہ باقاعدہ وہاں دعوت ہو رہی ہے اور لوگ وہاں جا کے کھا رہے ہیں۔ میت کا غسل و کفن۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا، سب بری الذمہ ہو گئے، کسی پر گناہ نہیں ہے۔ جہاں موت ہوئی اگر وہاں اس کے سوا یعنی نہلانے والے کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مزدوری نہلانے کی لے سکتا ہے اگر اور بھی نہلانے والے ہوں، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے۔ اور اگر دوسرا نہلانے والا نہ ہو اور صرف یہی نہلانے والا ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں، تو اجرت لینا جائز نہیں۔ اجرت لینا کب جائز ہے؟ جب اس کے علاوہ دوسرے بھی نہلانے والے ہوں تو اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہی ہے کہ نہ لے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو، یہی نہلانے والا ہے تو اجرت لینا جائز نہیں۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہے اسے اتنی بار یعنی 3 7 5 بار تخت یا تختے کے گرد پھرائیں، اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔
پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے. استنجا کرانا مطلب پیشاب پاخانے کی جگہ کو صاف کرے. پھر نماز جیسا وضو کرائے، یعنی پہلے منہ دھوئے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے. مگر میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. بعض نہلانے والوں کو دیکھا کہ وہ ناک میں بھی پانی گھسوڑ رہا ہے. تو میت کے لیے گٹوں تک ہاتھ دھولانا یا کلی کرانا، ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے. کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر کو گلے خیر سے دھوئیں. یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے. پھر بائیں کروٹ پر الٹی کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری میں گرم کیا ہوا ورنہ خالص نیم گرم گنگنا پانی اس طرح بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. پھر داہنی کروٹ پر یعنی سیدھی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں. اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں. پھر وضو اور غسل لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں. پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت. جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ نہلانے والا اور مددگاروں کے سوا دوسرا کوئی نہ دیکھے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یعنی میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں، یا قبلے کو پاؤں کریں، ہے نا، یا اس طرح نہ ہو تو جو آسان ہو وہ کر سکتے ہیں. نہلانے والا باطہارت ہو، جنوب یعنی ناپاک جس پر غسل فرض ہے، یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے یعنی مکروہ ہے مگر غسل ہو جائے گا. اگر وہ پاک ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو نہلانے میں حرج نہیں، کراہت بھی نہیں ہے نا. اگر وہ ناپاک ہے نہلانے والا یا حیض والی عورت ہے کہ عورت کو غسل دے رہی ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. نہلانے والا ایسا ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے جسم سے خوشبو آئی تو اسے دوسروں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھے تو کسی سے نہ کہے. عورت مر جائے تو اس کا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، نہلا بھی نہیں سکتا اور چھو بھی نہیں سکتا، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے سکتا، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے. صرف نہلانے اور اس کے بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے. جنازے کو محض اجنبی ہاتھ لگاتے، کاندھوں پر اٹھاتے اور قبر تک لے جاتے ہیں تو شوہر کا کیا قصور ہے؟ اجنبی لوگ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، تو شوہر نے کیا قصور کیا ہے؟ لہذا شوہر عورت کا منہ بھی دے سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دنیا و آخرت میں ہماری عیب پوشی پردہ پوشی فرما. دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے. شریعت پر قائم رکھ، بد مذہبوں کی صحبت سے بچا. سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.